اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے انسان ہیں، نہ جانے کتنے جانور ہیں، نہ جانے کتنے نباتات ہیں، نہ جانے کتنے جمادات ہیں، نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، نہ جانے کتنے کتے ہیں، نہ جانے کتنے بلی ہیں، نہ جانے اور تو گویا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، شجر حجر جتنی بھی چیزیں ہیں سبھی اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہے۔ ایک کتا جن کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے لیکن اس کو بھی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کس طریقے سے بیان کرتی ہے وہ زیادہ جانتا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اس کی تسبیح بیان کرنے کا، اللہ کی تعریف بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ایک میڈک جو پانی میں رہتا ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے۔ برسات کا موسم آتا ہے، کبھی دیکھیے کاں کاں کر کے آواز آتی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو گویا کہ ہم ان کی تسبیح و تحمید کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ کھانا، ایک چاول جس کو ہم گرا دیتے ہیں، ابھی آئے گا اس کا ذکر، وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کی تائید بعض آیات اور قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورہ صاد آیت نمبر 18 کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ صبح شام یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ بعض پتھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پتھر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، لیکن یہ پتھر بھی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ پتھر بھی ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ اللہ اکبر، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، آج ہم اور آپ نہ جانے کتنے کھانوں کو ویسٹ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے کھانے کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ وہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کھا رہے تھے تو کھانے کی آواز کے ساتھ یہ تسبیح کی آواز ہم سن رہے تھے۔ تو گویا کہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ افطار کرتے ہیں، نہ جانے افطار کے بعد کتنی افطاری ہم ویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کسی کا دیا ہوا ہے، اگرچہ کسی کا دیا ہوا ہے اس کا بھی تو پیسہ لگا ہے، اس لیے میرے اسلامی بھائیوں ویسٹ نہ کریں۔ آپ کوئی ایک معتدل
جتنا لوگ افطاری کر سکے اتنا ہی کا انتظام کرے، خواہ زیادہ کر کے ویسٹ نہ کرے، اس لیے کہ وہ پھل فروٹ بھی اور وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کل قیامت کے دن وہی کھانا اللہ سے بات کرے گی اور کہے گی کہ مجھے کھایا نہیں۔ اس کے بعد یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3579، 3579۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن اس کی تسبیح بیان کرنے کی آواز کیسی ہے، کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3019 کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1759۔ اسی طرح سے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہی جس میں اللہ کے رسول ممبر رسول میں کھڑے ہوتے تھے، اور جس ڈنڈا سے ٹیک لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تو جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے کی طرح اسے رونے کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ لکڑی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے کر کے اس لکڑی کو رکھ دیتے تھے، اس لکڑی سے بچے کی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3583، 3583۔ مکے میں ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو سلام نہیں کرتے، بلکہ پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1782، 1782۔ ان آیات و صحیح احادیث سے واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور ہے۔ یہ جتنے کھانے ہیں، جتنے پھل فروٹ ہیں، جتنے لکڑی ہیں، جتنے جھاڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں، ہم کوڑا کرکٹ سمجھ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک شعور ہے، ان کے اندر بھی ایک شعور، ایک قسم کا شعور موجود ہے جسے وہ ہم نے نہ سمجھ سکے، مگر وہ اس شعور کی بنا پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی شعور کے مطابق وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح دلالت ہے، یعنی یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائنات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تسبیح اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ پتہ یہ چلا، اور درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اور آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ساتوں آسمان کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں، یہ جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آسمان بیچ میں کیا ہے، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ہم جس زمین میں رہ رہے ہیں، اس زمین کے نیچے اور 6 زمین ہیں، اس کے درمیان میں کیا ہے، تو گویا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اندر باہر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک لکڑی کی اگر کچھ حیثیت نہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو ہمیں اور آپ کو نہ جانے کتنی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، کتنی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ آج انسان نماز پڑھتے ہیں، ایک دوست کے ساتھ، اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے، لیکن اگر نماز تراویح ہو رہی ہے تو لمبی ہو جا رہی ہے اور مختصر ہو جا رہا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، رکوع لمبا ہو جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم نقطہ چینی مسجد اللہ کے گھروں میں آ کر کے کرتے ہیں، جبکہ
یہ مہینہ صرف ایک مہینہ مہمان بن کر کے آتا ہے، اس مہینے بھی ہم اگر توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اور جتنی چاہے ہم عبادت میں لگ جائیں، اور اس بابرکت مہینہ میں ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ اس طریقے کی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، جتنا چاہے عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔